دیکھیں اب ملالہ کوئی بچی تو نہیں رہی نا کہ جناب اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ایک سیلیبریٹی بن جائیں اور پھر آپ جو مرضی کہیں آپ یہ کہہ دیں کہ جناب جس طرح سیاستدان ہمارے عام طور پہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بات میرے بیان کو توڑ مروڑ کے یہ پیش کی گئی ہے یا کانٹیکسٹ سے ہٹ کے یہ بات ہے. تو یہ بات تو ایسی ہے کہ جناب آپ کو بڑی ناپ تول کے بات کرنی چاہیے. جب آپ ایک سیلیبریٹی بن جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کاؤنٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ جب نوبل انعام یافتہ پرسنالٹی بن جائیں اور پھر مغرب کی پسندیدہ پرسنالٹی بن جائیں اور پھر مغرب بھی آپ کو ہیرو بنائے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تو پھر آپ کو سوچنی پڑیں گی نا. اب جو یہاں کے لبرلز ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی وہ اس نے تو کوئی ایسے کچھ تو ایسے ہیں جو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جس نے جو کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے. چلے ان کی تو جو ان کے ذہن کے اندر تو جو خباثت موجود ہے وہ تو سامنے آ رہی ہے, انہوں نے تو اپنے آپ چھپایا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لبرلز ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ جو ہے ملالہ کی بات سمجھنی چاہیے تھی. لیکن آپ دیکھیں کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کیا مطلب ہے, اس میں کون سا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھا جا سکتا ہے جب آپ ایک اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اچھا اگر آپ کو اپنے الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ انٹرویو نہ دیں. اور پھر میں ایک لبرل کی وال پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب اس نے پھر وہ ایک جو انٹرویو کرنے والی ہے اس کا اس نے ریفرنس دیا کہ جناب وہ انٹرویو کرنے والی کہتی ہے جب میں اسے شادی کا سوال کر رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بلی کے بچے کو مار رہی ہوں. یعنی کہ وہ بار بار اوائڈ کر رہی تھی اور میں اس کو جناب بار بار اس چیز کے اوپر لا رہی تھی. تو بھئی اگر بلی کا جو بچہ ہے جو ویسٹ کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے, جو ویسٹ کے ہاتھوں میں ایک پپٹ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کے حوالے سے اس کے آگے بھی پہلے بھی کنٹروورشل جو ریمارکس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ اس کے کیا خیالات ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی یا مسلمانوں کے حوالے سے اوور آل, جو مسلمانوں کے جو شاعر ہیں, جو مذہبی شاعر ہیں, ان کے حوالے سے اس کے کیا خیالات چل رہے ہیں. تو یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ملالہ جو ہے وہ کن کی زبان بول رہی ہے. اور جو لوگ اس کو ہیرو ابھی بھی قرار دیتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی. بار بار ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کون سی ایسی خدمت کر رہی ہے ملالہ نے کہ جو ہم یہ سمجھیں کہ جناب اس نے بچیوں کے لیے کوئی تعلیم کے لیے کیا خدمت ہے. ایک 9 سال کی بچی بقول ان کے وہ کیا لکھ سکتی ہے بی بی سی کو گل مکئی کے نام سے. وہ سارا اس کے والد کا ایک ڈرامہ تھا اور آج بھی ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب وہ ویسٹ کے ہاتھوں میں ایک پپٹ ہے. اور دیکھیں یہ جو نوبل انعام ہے یہ پیس کے لیے, خاص طور پہ امن کے لیے جو نوبل کا انعام ہے, یہ اس مسلمان کو, اس بندے کو دیا جائے گا کہ جو مسلمانوں کو یہ کہے کہ اگر آپ کو یورپ کی کسی دہشت گردی کا سامنا ہے, آپ کے ملکوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے, آپ کو یورپ کی فسطائیت کا سامنا ہے, تو آپ ایسا کریں, آپ ان کو بالکل نہ ماریں. آپ یہ کہیں کہ جناب بالکل ٹھیک ہے, آپ جو یورپین جو ہمارے ملک میں یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو نوبل انعام آپ کو ایسے تو نہیں مل جاتا. یاسر عرفات کو نوبل انعام کب ملا؟ جب یاسر عرفات نے اسرائیل کو تسلیم کیا. تو ملالہ کو نوبل انعام کب ملا؟ ملالہ کو انہی لوگوں نے نوبل انعام دیا جنہوں نے ملالہ کو گولیاں مروائیں. اور جو پاکستان کے اندر جو کام کرتے تھے وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کن کی پے رول کے اوپر وہ کام کرتے تھے اور کن کی ہدایات پہ وہ کام کرتے تھے. وہ سارے ویسٹرن ایجنڈاز کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. اور پھر انفارچونیٹلی پاکستان کی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے, جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور ہماری ریاست نے ملالہ کو ایز اے ہیرو جو ہے وہ اون کیا. اور پھر ہمارے چینلز نے اس کو, میڈیا چینلز نے اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا. تو سب سے بڑی بات جو ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کا ہیرو, آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے, اور آپ کا دشمن بھی اس کو ہیرو مانے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر دال میں کچھ کالا نہیں ہوتا, بہت کچھ کالا ہوتا ہے, یا ساری دال ہی کالی ہوتی ہے. ملالہ نے کون سی ایسی خدمت کی ہے پاکستان کے لیے جس کے لیے ہم اس کو ہیرو کہیں؟ ہاں, وہ ویسٹ کے لیے تو کافی خدمات انجام دے رہی ہے. اور یہ پاکستانیوں کا یہ جو وہم ہے یا یہ جو ڈر ہے کہ ایک وقت آئے گا, کیونکہ ہمارے ہاں تو چونکہ امریکہ اور ویسٹ کے پالیسیز جو ہیں وہ بنتی ہیں, اور یہاں پہ بعض دفعہ پرائم منسٹر بھی انہی کی سفارشات سے وہ آتا ہے, اور یہ ماضی میں ہمارے ملکوں کے اندر یہ ہوتا رہا ہے. تو ہمیں ایک یہ بھی خوف ہے کہ یار کل کو اس کو ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ, کیونکہ ابھی جب تک اس کا پازیٹیو امیج جب تک سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک تو پاکستانیوں کی بیشتر تعداد جو ہے
وہ اس کو قبول نہیں کرے گی. اور ابھی سوشل میڈیا کی برکت سے آپ اس کو چاہے لاکھ سوشل میڈیا کو برا کہیں، لیکن سوشل میڈیا کی برکت سے بہرحال یہ تو ہے کہ ملالہ آج تقریباً 90% پاکستانیوں کی یا 95% پاکستانیوں کی ہیرو نہیں ہے. ہاں 5-7% ہیں جو اس پروپیگنڈے سے متاثر ہیں جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب دشمن آپ کی تعریف کرے اور دشمن آپ کو میڈل سے نوازے، دشمن آپ کو انعامات دے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے آپ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ غلط سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو چونکہ ملالہ جو ہے وہ بالکل ایک رانگ سائڈ پہ کھڑی ہے، اور پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تسلیمہ نورین یا سلمان رشدی، جو کہ خود اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں کہ جو مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو وہ ٹھیس پہنچانے میں یا ایسی بیہودہ وہ حرکتیں کرنے میں وہ مشہور ہیں. اور وہ دونوں جو ہیں سلمان رشدی اور تسلیمہ نورین، وہ کس کی تحویل میں ہیں؟ وہ بھی برطانوی خفیہ ایجنسیوں کی اسی طرح تحویل کے اندر ہے جس طرح الطاف حسین ان کی تحویل میں ہے. اور الطاف حسین ان کے لیے جس طرح ایسٹ کے طور پہ کام اس نے کیا ہے، اسی طرح ہی انہوں نے بھی کام کیا. اور ملالہ کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی بات میں بعد میں آنا. پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اسرائیل وہ جب ملالہ کی تعریف کرے، جب بھارت والے ملالہ کی تعریف کریں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستان کی ہیرو کیسے ہوگی. کسی پاکستانی کی اگر بھارت یا اسرائیل تعریف کرے تو پھر سمجھ لیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، گل وچ کوئی اور ہے. تو اس لیے ہمیں تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. اور یہ جو لبرلز ہیں جو اس کی حمایت کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں جی سیاق و سباق سے ہٹ کے، میں تو ان لبرلز ان میں بھی بیشتر تعداد وہی ہے جو ملحدین کی ہے، جو ویسے اسلام کے اوپر ان کا یقین ہی نہیں ہے. وہ تو صرف اسلام کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں ایک مسلمان ملک کے اندر، اور اس خوف سے کہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، کہ کیونکہ یہاں پہ بہرحال اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہ صرف اپنے خیالات کا اظہار وہ اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ وہ اسپائرل آف سائلنس جو ہے اس کے تحت، یعنی کہ جہاں پہ وہ مائنورٹی میں ہوں گے اس لیے وہ اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتے. ورنہ اگر وہ جہاں پہ میجورٹی میں جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے خیالات کا اظہار وہ بڑے اوپنلی کرتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہم اس کو چیز کو برداشت بالکل نہیں کر سکتے کہ اسلام کے شاعر کے اوپر اور نکاح کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی بکواس کرے کہ جناب ہمیں پارٹنر کے طور پہ رہنا چاہیے. اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح، اور یہ تو ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہے. بس افسوس ہے کہ ہمارے ہی ملک کے جو کرتا دھرتا ہے انہوں نے ملالہ کو ہیرو بنا دیا. اور مجھے بس ڈر اس وقت سے ہے کہ شاید کوئی وقت آئے اور اس کو ہمارے سروں پہ ایز اے پرائم منسٹر یا ہمارا حکمران جو ہے، جس طرح معین قریشی کو مسلط کیا گیا تھا، اسی طرح ایز اے حکمران اس کو ہمارے پہ مسلط نہ کر دیا جائے.